بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ آج ہے 27 جون اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ خبریں تو بہت ہیں لیکن پہلی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے۔ مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے۔ آلریڈی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے، لیکن اس فیصلے پر آج تک الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اور وہیں سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے معلوم تھا، اور اس کے پیچھے جو اس وقت جعلی رجیم ہے اس کو بھی معلوم تھا کہ آگے جا کے ہم نے کرنا کیا ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خطوط پر خطوط لکھتی رہی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا، اور اس دوران پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم ہوئی، نئی عدلیہ PCO قائم کی گئی، اور اس غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اپنی پسند کے چیف جسٹس صاحبان اور اس کے بعد پسند کے ججز اور پسند کا بینچ اور آئینی بینچ اس کا نام دیا گیا۔ تو اس بینچ کے سامنے سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے۔ حامد خان صاحب سینئر موسٹ وکیل ہیں، 46 سال ان کی سروس ہے، اور وہ کل انہوں نے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا جی وہ ججز جو 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے، کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لہذا وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس صلاح الدین سندھ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بہت ہی ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ حامد خان صاحب نے ایک آرگومنٹ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپروپریٹ یہی ہے کہ مناسب بات یہی ہے کہ میں اس بینچ پہ نہ بیٹھوں، اور انہوں نے اپنا نوٹ پڑھا اور آرڈر پڑھ کر اور وہاں سے وہ چل دیے۔ اس کے بعد جسٹس مندوخیل صاحب نے اور جسٹس امین صاحب نے حامد خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور کیونکہ حامد خان صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا تو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ نے اپریشیٹ کیوں کیا ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا سارا کچھ۔ تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ جسٹس صلاح الدین صاحب کو کورٹ روم میں آنے سے پہلے جج صاحبان ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو مناتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، اور کورٹ روم میں آ کے انہوں نے اپنا نوٹ پڑھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس کے بعد تو جب دوبارہ ہیئرنگ ہوئی، دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم آج ہی ہیئرنگ کریں گے، وہ آج ہی ہیئرنگ ہوئی، تو دوبارہ پھر بینچ آیا، تو وہ انہوں نے حامد خان صاحب نے کہا کہ وہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اور تعداد پوری نہیں ہے، اور پہلے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے، اور نظر ثانی وہی بینچ سنتا ہے جس نے پہلے سنا ہو۔ اگر وہ تمام کے تمام جج صاحبان دستیاب ہیں تو انہیں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ جو اس وقت آئینی بینچ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی سماعت کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اختیار سماعت نہیں ہے۔ پھر حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت ساری عدالتی نظیریں، عدالتی فیصلے پڑھ کر سنائے، جس میں یہ اصول، یہ قانون ثابت شدہ ہے، اور اس کو طے کیا گیا تھا کہ جو بینچ سنے گا وہی بینچ دوبارہ نظر ثانی بھی اسی کے سامنے جائے گی، لیکن انہیں بولنے ہی نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ کافی مس بیہیو کیا گیا، اور جسٹس مندوخیل صاحب نے، جسٹس امین صاحب نے اور جسٹس کاکڑ صاحب نے بھی، اور ان کے ساتھ کافی مس بیہیو کیا گیا، اور وہ حیران تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری 46 سال سروس سے آپ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. آپ اتنی سختی کیسے کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے this is a Supreme Court. This is not don't mockery نہ یہ بنائیں. بات میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سپریم کورٹ سے الگ کر کے کانسٹیٹیوشن بینچ کہہ رہے ہیں۔ پلیز آپ چلیں. یو آر پارٹ آف سپریم کورٹ، Please, اور سپریم rules کورٹ کا پڑھیں, پریسیڈنٹ please. میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور اس کے بعد پھر آواز بھی سنی گئی کہ جسٹس امین جسٹس مندوخیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں اسے 10 منٹ میں فارغ کر دوں گا، اور 10 منٹ کے بعد کہوں گا کہ بس آپ یہاں سے جائیں۔ یہ آواز باقاعدہ طور پہ یہ بھی سنی گئی۔ تو ان حالات میں آخر ماجرا کیا ہے؟ جسٹس مندوخیل صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ میں اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور کیونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور حامد خان صاحب نے خود یہ درخواست دی تھی کہ میں 2 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، اس کیس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن ان کی درخواست بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ پھر آج انہوں نے دوبارہ جب اس بینچ پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بینچ سن ہی نہیں سکتا،
اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ کر سنائے، تو اس کے بعد حامد خان صاحب کے ان آرگومنٹس کو سنے بغیر جسٹس امین اور جسٹس منتخب صاحب نے کہا کہ جی آپ کی درخواست ریجیکٹ کی جاتی ہے، آپ کی استدعا ریجیکٹ کی جاتی ہے، آگے بڑھیں، آگے چلیں۔ تو یہ سارا کچھ آج کل ہوتا رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ جسٹس منتخب صاحب نے کہا کہ جناب میری والدہ جو ہیں وہ میں والدہ کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، تو سوال ہے کہ جناب آپ بالکل اپنی والدہ کی فاتحہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے، آپ کو افسوس کرنا چاہیے، جو لوگ آ رہے ہیں ملنے ان سے ملنا چاہیے۔ یہ کیا افتاد آن پڑی تھی کہ آخر آپ اتنی اہم اور افسوسناک واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ چھوڑ کر آپ اس بینچ میں بیٹھے ہیں؟ اگر 10 دن بعد بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ سب کے سب انڈر پریشر ہیں۔ اور حامد خان صاحب نے کہا بھی جسٹس منتخب کو کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کا اپنے پہ کنٹرول نہیں ہے اور آپ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال آج ہوتی رہی اور پوری قوم نے، پوری دنیا نے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے دیکھی۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ لائیو سٹریمنگ کو بھی ڈسٹرب کیا گیا اور وقفے سے اس کو بھی آف ایئر کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ آواز نہیں آتی تھی اور تصویریں آ رہی ہوتی تھیں۔ تو یہ بھی آج ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال اس لیے ہے جناب کہ مخصوص نشستیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں وہ دینا ہے پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے کے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، جے یو آئی کو، MQM کو، ان سب کو دینی ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کو میجورٹی حاصل ہو جائے، 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے اور 27ویں ترمیم اور پھر 28ویں ترمیم آئین میں کی جائے اور اس کے بعد پھر اپنی پسند کے مطابق اگلے معاملات چلائے جائیں۔ یہ اس وقت سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے۔ ترمیم کرنا مقصود ہے۔ اب اس ترمیم کے پیچھے بہت سارے خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ باوردی صدر بننا چاہتے ہیں، ایک یہ بھی تصویر آ رہی ہے کہ ایک ترمیم یہ بھی ہے۔ لیکن دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بنفس نفیس اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے ابھی تک آیا نہیں ہے مخصوص نشستوں کا، ابھی عامر رانا صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اگلے ہفتے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ شاید آپ کو JUI کا نظر آئے اور اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، دوسری جماعتیں اور ایک دھڑا PTI کا شامل ہوگا۔ گنڈا پور جھوٹ بول رہے تھے کہ انہیں کوئی تبدیل کر رہا ہے، ایمرجنسی لگ جائے گی، ایسا کچھ نہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لیے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ ہم پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ لیں گے، اس کے بعد PTI سے نشستیں چھینیں گے، خواتین کی اور مخصوص نشستیں، اور اس کے بعد پھر ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تعداد بتا رہے ہیں رانا صاحب، کیونکہ وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف 90% سیٹیں جیتی ہوئی ہے، تو اس لیے وہاں کی ساری سیٹیں بھی اگر دے دی جائیں تو وہ اتنی نہیں بنتی، یہ ساری کا سارا چوری کا مال اٹھا کے بھی حوالے کر دیا جائے پھر بھی یہ نہیں ہوتا۔ تو لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے اور یہ پہلے سے سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جناب فلاں تاریخ کو آئے گا فیصلہ اور پھر ہم یہ عدم اعتماد کریں گے۔ تو مسئلہ یہ نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں ہے 27ویں ترمیم کرنی ہے اور 28ویں ترمیم کرنی ہے، اور اس میں جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں، جو مزید کسر رہ گئی ہے آئین کو مسمار کرنے کی، وہ مسمار کیا جائے گا تاکہ یہ جعلی نظام جو ہے یہ چلتا رہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جی اگلا سوال کہ نیا ان ہاؤس تبدیلی، کیونکہ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی فارغ کریں۔ خواجہ آصف صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور یہ خبر جاوید ہاشمی صاحب نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کا باپ بھی ضیاء الحق کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا اور اس کی نوکری کرتا تھا۔ خواجہ آصف بھی اسی لیے ہائیبرڈ نظام کو اچھا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم بننے کا خواہش مند ہے۔ یہ ہاشمی صاحب کی بات کافی درست ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے یہ کسی نے بتایا تھا کہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی کروانا چاہتے ہیں چھٹی۔ تو یہ خبر
شریف فیملی تک بھی پہنچ چکی ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ خواجہ صاحب ان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایاز صادق صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اپنا لگا لیں گے، داؤ لگ جائے گا میرا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جوتوں میں دال اس لیے بٹنا شروع ہو رہی ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے یہ ہو چکی ہے فلاپ مکمل طور پر، اور شہباز شریف صاحب اردلی سرکار، کبھی اردلی سرکار ہیں، کبھی لیلا سرکار ہیں، کبھی بوتل سرکار ہیں، تو یہ ساری کی سرکاری سرکار ہے یہ ہو چکی ہے فارغ۔ اس لیے یہ وبال جان بھی بن چکی ہے اور ایک کمبھل بن چکی ہے، اور اس لیے ان کو فارغ کرنا کہتے ہیں جی مقصود ہے۔ پھر پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو یہ دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا پیپلز پارٹی جوائن کرنا ایک سگنیفیکنٹ ایک ہے جی سائن ہے کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر سنیے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نئے رینک کے ساتھ ان کی آفیشیل نئی تصویر جاری کر دی گئی ہے جی، اور اس کے بعد آج ان کے ساتھ افسروں نے ملاقات کی ہے سول سروس کے، اور ان سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ 2-3 باتیں کی انہوں نے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کے اعلیٰ معیار پر پورا اتریں، قوم کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ تو معذرت کے ساتھ آرمی چیف سے کہ دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کے اعلیٰ معیار پر پورا اتریں، تو یہ بات تو جو پہلے سے موجود ہیں افسر ان کو پتہ ہی ہے کہ کس حد تک یہاں پہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ، اور پھر جو دیانتدار افسر ہیں ان کو تو کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے، اور پیشہ ورانہ مہارت کو تو دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جو جعلی رجیم آئی ہے اس رجیم نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور خاص طور پہ ایک فسطائیت مسلط ہے، اور الیکشن چوری کا کام بھی انہی دیانتدار افسروں سے کروایا گیا، انہی سول سروس اور بیوروکریٹ سے کروایا گیا آروز کے ذریعے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی پہلے تو ذرا پہلے سے جو موجود ہیں افسر انہی سے پوچھ لیں، کیا وہ دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کے معیار پر پورا اترتے ہیں؟ کیا ان کو صحیح کام کرنے دیا جاتا ہے؟ 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 9 فروری 2024 کو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عام انتخابات میں ان کو کیا احکامات دیے گئے تھے؟ اور پھر سارے کے سارے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کے دوران کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا؟ اور یہ سارا کام انہی سول سروس انہی افسروں نے کیا، جن کو ہمارے محترم کہہ رہے ہیں کہ دیانتداری، پیشہ ورانہ مہارت اور حب الوطنی کے اعلیٰ معیار پر پورا اتریں۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ نوجوان افسر عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سر کہ پہلے جو موجود ہیں افسر اگر وہی اپنی عوامی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیں تو ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوجوان افسروں کو تو باقاعدہ طور پہ 8 فروری کی رات جو ہے وہ چھتر مارے گئے، ان کو مرغا بنایا گیا، ان کے کان پکڑوائے گئے تاکہ پسند کے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں تو مجھے خود پہلے ٹھیک ہونا چاہیے، تو پھر آگے باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو پچھلے جی تقریباً 2.5 سال سے تو نوجوان افسروں سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ صرف ایک ہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، اس کے علاوہ ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، فیلڈ مارشل کی نئی تصویر بھی آ گئی، اور ایک نیا نعرہ انہوں نے لگایا ہے جی کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ آج انہوں نے نیا نعرہ دیا ہے۔ ایک اور خبر جاتے جاتے آپ کو دے دوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک بڑی خبر، اور وہ ہے کہ اسد طور صاحب نے دی ہے، نام نہیں بتایا انہوں نے کیا ہے، لیکن 7 کروڑ روپے جو ہے وہ صرف ایک اینٹی کو 7 کروڑ روپے مہینے کا دیا جا رہا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف پروپیگیٹ کرے اور ٹکر شکر بنا کے بھیجے اور ٹویٹ کرے اور اس طرح کی بیانیہ بنانے کا، اور وہ بھی عمران خان کے خلاف اور نون لیگ کے حق میں بیانیہ بنانے کا سپرد کیا ہے کام۔ 7 کروڑ روپے ایک مہینہ فی مہینہ لے رہے ہیں وہ، اور F7 میں کہیں F6 میں کوئی گھر ہے اسلام آباد میں جہاں پہ انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں جی اپنا ٹویٹ بھیجتے ہیں،
خود بھی کرتے ہیں اور باقیوں کو بھی بھیجتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی ٹویٹ جو ہے وہ وائرل کیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. تو دیکھتے رہیے اور دیکھتے ہیں آگے جا کے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.